بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملیز کے ساتھ بہت بہترین وقت گزار رہے ہوں گے۔ موسم برسات ہے، بارشوں کا لطف لے رہے ہوں گے، بیچ بیچ میں چھٹیاں ہیں، ان چھٹیوں کا بھی بھرپور مزہ لے رہے ہوں گے اپنے خاندان والوں کے ساتھ۔ لیکن ذرا اس مزے، اس لطف اور اس فیملی ٹائم میں ذرا ایک بار ضرور سوچئے گا کہ ایک ایسا شخص ہے جو پچھلے 76 دنوں سے اپنی فیملی سے، اپنے بچوں سے دور ہے، اور اس کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ بات کہتا تھا جسے وہ سچ سمجھتا تھا، جسے وہ حق سمجھتا تھا۔ اس شخص کا نام ہے عمران ریاض خان۔ تقریباً 76 روز ہو گئے ہیں۔ آپ سے اگر کہا جائے کہ 76 سیکنڈ کے لیے آپ کو کہیں قید کر دیا جائے گا، آپ کو کہیں باندھ کر رکھ دیا جائے گا، آپ حرکت نہیں کر پائیں گے، تو شاید آپ 76 سیکنڈ کے لیے، 76 منٹ کے لیے، 76 گھنٹے تو بہت دور کی بات ہے، یہ برداشت نہ کر پائیں کہ آپ اپنی فیملی سے دور ہوں، اپنے بچوں سے دور ہوں، اپنے ماں باپ سے دور ہوں، اپنے اہل خانہ سے دور ہوں، اپنے دوست احباب سے دور ہوں اور مقید ہوں، آپ قید ہوں، آپ کی نقل و حرکت پر پابندی ہو، آپ کو باندھ کر رکھا جائے فار ایگزامپل، یا آپ کو کسی ایک کمرے کے اندر بند کر دیا جائے، کسی کال کوٹری کے اندر ہوں آپ، یا کسی محل کے اندر قید کر دیا جائے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ شاید 76 منٹ بھی اس قید کو برداشت نہ کر پائیں۔ آج 76 دن ہونے کو آئے ہیں عمران ریاض خان کی جبری گمشدگی کو۔ ابتدائی طور پر میں نے باوجود اس کے کہ مجھے ان کے نظریات سے، ان کی باتوں سے، ان کی کہی گئی بے شمار گفتگو سے مجھے اختلاف تھا، اس اختلاف کا میں ببانگ دہل اعتراف بھی کرتا رہا، اعلان بھی کرتا رہا، ٹویٹر پر اس کا اظہار بھی کرتا رہا، لیکن میں یہ سمجھتا تھا اور آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ صرف رائے کی اختلاف کی بنیاد پر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی کو سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیں، آپ کسی کو پس زندان ڈال دیں، آپ کسی کو جبری طور پر گمشدہ کر دیں، غیر قانونی طور پر، غیر آئینی طور پر آپ اس کو اٹھا لیں۔ رائے کے اختلاف کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ رائے کے مقابلے میں ایک اور رائے پیش کی جائے، دلیل کے مقابلے میں ایک اور دلیل دی جائے، منطق کے مقابلے میں ایک اور منطق لائی جائے، بحث کے مقابلے میں صحت مند بحث کی جائے۔ ہرگز بحث کا یا اختلاف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے شخص کو گولی مار دی جائے، دوسرے شخص کو پھانسی دے دی جائے، دوسرے شخص کو جبری طور پر اٹھا ہی لیا جائے کہ ہمیں آپ کی بات پسند نہیں ہے، اس لیے ذل الہی نے یہ فرمان جاری کیا ہے کہ آپ کو اٹھا لیا جائے گا، آپ کو اغوا کر لیا جائے گا، آپ کو جبری طور پر گمشدہ کر لیا جائے گا۔ یہ کسی بھی طرح سے سلوشن نہیں ہے نظریاتی اختلافات کا۔ اسی لیے میں نے عمران ریاض خان صاحب کے لیے روز اول سے ہی آواز اٹھانے کا آغاز کیا۔ میں ان کے لیے ہونے والے احتجاجوں میں بھی شریک ہوا۔ میرا ٹویٹر اور ٹویٹر کی ٹائم لائن بھی اس بات کی گواہ ہے کہ میں عمران ریاض خان صاحب کی جبری گمشدگی کے خلاف آواز بلند کرتا رہا۔ یہ جو یوٹیوب کا میرا پلیٹ فارم ہے، اس پر بھی میں نے 2 سے 3 مرتبہ عمران ریاض خان صاحب کے لیے آواز بلند کی، لیکن کچھ احباب نے مجھے ایسا کرنے سے روکا۔ کچھ تو بہت ہی طاقتور حلقوں کی جانب سے، کچھ دوستوں کے توسط سے، کچھ کولیگز کے توسط سے مجھ تک یہ پیغام پہنچا کہ آپ کی عافیت اسی میں ہے کہ اس معاملے پر زیادہ بات نہ کریں۔ کچھ لوگوں نے خیر خواہی میں یہ کہا کہ جناب بہتر یہ ہے، ہم تک یہ پیغام بھی پہنچا ہے، ہم فلاں محفل میں تھے، فلاں صاحب نے یہ بات کی ہے کہ ان سے کہیں کہ وہ باز آ جائیں، اس معاملے پر لب کشائی سے گریز کریں تو زیادہ بہتر ہے، ان کے لیے بھی، ان کے بچوں کے لیے بھی، کیونکہ یہ معاملہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے، ہم اس معاملے کو بہت سینسیٹیولی لیتے ہیں، لہٰذا پلیز اس معاملے سے اقرار الحسن ذرا خود کو دور رکھیں۔ یہ پیار سے بھی کہا گیا، خیر خواہی سے بھی کہا گیا، دھمکی آمیز انداز سے بھی یہ میسیج پہنچایا گیا، اور ڈرانے اور دھمکانے کے انداز میں بھی یہ پیغام بارہا مجھ تک پہنچایا بھی گیا، اور براہ راست بھی یہ پیغام مجھ تک پہنچا، یہ بات مجھ تک پہنچی اور مجھے یہ کہا گیا کہ آپ خود کو عمران ریاض خان کے معاملے سے دور رکھیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، میں پروردگار دو عالم کو گواہ بنا کے یہ بات کہتا ہوں کہ کوئی بھی دھمکی مجھے عمران ریاض خان صاحب کے معاملے پر گفتگو کرنے سے دور نہیں رکھ سکی۔ ہاں، جس چیز نے میرا دل دکھایا یا جس چیز کی وجہ سے میں نے اپنی آواز کو تھوڑا سا کم کیا، وہ چیز یہ ضرور تھی کہ جو عمران ریاض خان صاحب کے ارد گرد کے کچھ لوگ تھے جو مبینہ طور پر عمران ریاض خان صاحب کے حامی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے خیر خواہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، انہوں نے خام خواہ کے اعتراضات اٹھانا شروع کر دیے مختلف ویڈیوز کے اوپر، مختلف ٹویٹس کے اوپر،
کہ جی فلاں وقت میں تو آپ کا ان سے اختلاف تھا، آپ نے جی اپنے تھم نیل کے اوپر یہ کیوں لکھا کہ جی عمران ریاض خان صاحب نے آپ کو فون کیا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ گزشتہ بار جب وہ قید تھے تو اپنے دوست سے فون لے کر پیشی کے موقع پر انہوں نے، جب وہ باقاعدہ ان پر مقدمہ درج تھا، اس سے پہلے انہوں نے مجھے فون کیا، تب آئی ریممبر پچھلے برس کی بات ہے، عید قربان تھی، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میری جو شیو بڑی ہوئی ہے۔ میں نے ان سے کہا ازراہ مذاق کے عمران بھائی ذرا تھوڑا حلیہ درست کریں، آپ تھوڑا ڈاؤن لگ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ میں شیو جو ہے یہ جب تک قربانی نہیں ہو جاتی، یہ میری روایت ہے کہ میں تب تک اس کو نہیں بناتا ہوں شیو کو۔ تو وہ میری گفتگو ان سے ہوئی، اس گفتگو کا میں نے ذکر تھم نیل کے اندر کیا، اس پر کہا گیا کہ جی آپ ویوز لینے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں۔ میں پچھلے 10 برس سے پروگرام سرعام کر رہا ہوں جو اپنے سلاٹ کا الحمدللہ آج کی تاریخ تک ٹاپ ریٹڈ پروگرام ہے۔ سرعام کی جو اپنی ویورشپ ہے، وہ چاہے وہ یوٹیوب کے اوپر ہے، وہ کئی ملینز میں ہے۔ میرے اپنے چینل کے اوپر، حالانکہ میں بہت زیادہ ریگولرلی یوٹیوب پر ویڈیوز نہیں کرتا ہوں، 10 ملین ویوز کی ویڈیوز موجود ہیں۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ لوگ اتنا چھوٹا سوچتے ہیں، لوگ اتنا کمتر سوچتے ہیں کہ میں صرف ویوز کے لیے، میں بھی ایک بچے کا باپ ہوں، اور میں جب عمران ریاض خان کی اپنے 4 بچوں کے ساتھ تصویر دیکھتا ہوں تو یقیناً میرے دل پر بھی کچھ نہ کچھ بیتتی ہے۔ میں بھی اپنے دل کے اوپر ایک افسردگی محسوس کرتا ہوں۔ میں بھی یہ محسوس کرتا ہوں کہ اگر میں نے عید کے دن اپنے بچے کے ساتھ گزارے ہیں تو عمران ریاض خان آج اس وقت اپنے بچوں کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر میں اپنے بچے کے ساتھ چھٹیاں منانے کہیں جا رہا ہوں تو عمران ریاض خان کے بچے اپنے والد کی شفقت اور ان کی موجودگی سے محروم ہیں۔ میں بھی ایک انسان ہوں، اور میں صرف اس بات پر کہ میں عمران ریاض خان صاحب کی کچھ باتوں سے اختلاف کرتا تھا، اس کا اظہار کرتا تھا، یہ قطعاً برداشت نہیں کر سکتا کہ ایک طرف میرا بچہ میری شفقت، میری جو محبت ہے، میری موجودگی ہے، میرا جو ساتھ ہے، میرے جو لاڈ اور پیار ہیں، ان سے بھرپور انداز میں لطف اندوز ہو، اور دوسری جانب میرے ایک بھائی کی جو اولاد ہے، وہ بھائی جو کہ میرا کولیگ بھی ہے، وہ بھائی جو میرا ہم پیشہ بھی ہے، وہ بھائی جو میرا ہم اثر بھی ہے، اس بھائی کی اولاد صرف اس بنیاد پر کہ اس کی اوپینین آپ کو پسند نہیں ہے، اس کی اوپینین مجھے بھی پسند نہیں ہے، لیکن میں تو نہیں چاہوں گا کہ وہ اپنی اولاد سے دور ہو، وہ اپنے بہن بھائیوں سے دور ہو۔ سو ہم سب پلیز یہ ریکویسٹ میں کرتا ہوں کہ چھوٹی چیزوں سے بلند ہو جائے۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا مجھے قتل کر دیجئے گا بھائی، اس کے بعد اللہ کرے عمران ریاض خان صاحب خیر و عافیت سے واپس آ جائیں، پھر اس کے بعد عمران ریاض خان صاحب سے پوچھ لیجئے گا کہ اقرار الحسن کا کیا کرنا ہے۔ بھلے مجھے پھانسی پر لٹکا دیجئے گا، بھلے میری کھال کھینچ لیجئے گا، جتنا غصہ ہے مجھ پر اتار لیجئے گا، لیکن اللہ کے واسطے یہ دن نہیں ہے۔ آپ نے مجھے کچھ دن خاموش کروا کے دیکھ لیا، کیا اس سے کوئی فرق پڑا؟ فرق تب پڑے گا جب سب لوگ مل کر آواز بلند کریں گے، یہ سوچے بغیر کہ کون ان کے خلاف تھا، کون نظریاتی طور پر ان کا مخالف تھا۔ شرمندگی ہے مجھے اپنے سینئرز کے اوپر، صحافیوں کے اوپر، کہ جو اس بات پر دل ہی دل میں خوش ہو رہے ہیں کہ عمران ریاض کے ساتھ ٹھیک ہو رہا ہے۔ ہاں وقتی طور پر کوئی سوال کر لے تو اس کی مذمت کر دیتے ہیں، لیکن دل ہی دل میں ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار کہ اس آدمی نے بھی کچھ خاص اچھا نہیں کیا قوم کے ساتھ۔ یہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ عمران ریاض خان صاحب کے جو نظریات تھے وہ بطور مجموعی اس قوم کے سیاسی مستقبل کے لیے درست نہیں تھے، اور اس کا میں بار بار اظہار کر چکا ہوں۔ میں اب بھی کہتا ہوں میں اپنے اختلافات پر قائم ہوں، میں اب بھی کہتا ہوں انشاءاللہ عمران ریاض خان جب اپنی فیملی کے درمیان واپس آ جائیں گے، اپنے بچوں سے ملیں گے انشاءاللہ العزیز، میں پھر وہیں سے اختلافات کا آغاز کروں گا، میں پھر وہیں سے لڑائی کا جھگڑے کا آغاز کروں گا، میں ان کے سامنے بیٹھ کر ان سے اختلاف کروں گا، ان کے سامنے بیٹھ کر ان کو کہوں گا کہ اللہ کے بندے، آپ نے گمشدہ افراد کے حوالے سے جو ویڈیو بنائی تھی، جن اداروں کو آپ ڈیفینڈ کر رہے تھے، جن ایجنسیز کو آپ ڈیفینڈ کر رہے تھے، آج آپ انہی حالات کا خود شکار ہوئے۔ آپ دیکھیے کہ جو کچھ آپ نے کہا وہ سب کچھ آپ پر خود بیتا۔ سو میرے خیال میں آپ کو نظر ثانی کرنی چاہیے اپنے نظریات کے اوپر، یہی میں ان سے کہتا چلا ہوں، اور میں ان سے کہوں گا۔ میں اپنے کہے سے واپس نہیں پلٹ رہا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف اس بنیاد پر کہ چونکہ میں ان کے کہے ہوئے سے اختلاف رکھتا ہوں، انہیں 76 دن تک لاپتہ رکھنا دنیا کے کسی قانون، دنیا کے کسی انصاف، دنیا کی کسی انسانیت کی کتاب کے اندر ممکن نہیں ہے، اور نہ ہی ہونا چاہیے۔ اور نہ ہی میں حیران اس بات پر ہوں، بالکل چونکہ محرم الحرام کا مہینہ بھی ہے، تو کم سے کم وہ تمام افراد جو یہ سمجھتے تھے کہ وہ حق پر ہیں، جو یہ سمجھتے تھے کہ وہ سچ پر ہیں، کم سے کم وہ تو کوفیوں والا کردار ادا نہ کریں۔ کم سے کم ان کی تلواریں تو عمران ریاض خان کے حق میں نکلنی چاہیے، کم سے کم ان کی زبانیں تو عمران ریاض خان کے لیے بولنی چاہیے۔ اور جس سیاسی جماعت کی بات
کریں. میں اس وقت کوئی پولیٹیکل رفٹ کریٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کو زندہ انسانوں سے زیادہ لاشیں فائدہ پہنچاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات عمران ریاض خان صاحب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. میری معلومات عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے دو طرح سے میں تصدیق کر سکتا ہوں، بھرپور اعتماد کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ. ایک تو یہ کہ وہ بخیر و عافیت ہیں، الحمدللہ انہیں کوئی ایسا زخم نہیں، کوئی ایسے کومے کی سچویشن نہیں ہے، یا خدا نہ خواستہ وہ بدخواہ وہ بدبخت جو ان کے دنیا میں نہ ہونے کے حوالے سے خبریں پھیلا رہے ہیں، وہ خبریں میرے تمام تر ذرائع کے مطابق الحمدللہ پروردگار دو عالم کا بہت شکر کہ وہ خبریں غلط ہیں. عمران ریاض خان صاحب بخیر و عافیت ہیں. دوسری خبر یہ کہ کہا جا رہا تھا کہ عمران ریاض خان صاحب سے بہت جلد کچھ بیانات دلوائے جائیں گے. آج کی تاریخ تک، اس لمحے تک جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، عمران ریاض خان صاحب ایسا کوئی بیان نہیں دینے جا رہے جو کہ ان کے پرانے نظریات سے مخالف ہو، جن کا میں خود مخالف ہوں. لیکن وہ اپنے موقف پر، اپنی چیزوں پر قائم ہے اور میں اپنی چیزوں پر قائم ہوں. ہم دونوں اپنے اپنے موقف پر قائم ہیں، اپنے اپنے نظریات پر قائم ہیں، لیکن اس بات کو سمجھتے ہیں کہ دونوں اپنے نظریات کے اختلاف کا اظہار کر سکتے ہیں، اور اس اظہار میں دشمنی کو اس سخت حد تک نہیں لے جانا چاہیے جہاں ایک شخص اپنے بچوں سے دور ہو جائے اور دوسرا شخص اس پر خوشی منائے، اس پر بھنگڑے ڈالے اور اس پر آواز بلند نہ کرے. مجھے یقین ہے کہ کل کو خدا نہ خواستہ میرے ساتھ بھی ایسا کچھ ہوگا تو عمران ریاض خان اقرار الحسن کی آواز بھی بنے گا. یہ میرا یقین ہے انشاءاللہ. اور عزیز، اور ہم سب صحافیوں کو چاہیے کہ کم سے کم اس طرح کے معاملات پر، اس طرح سے غیر قانونی طور پر اٹھا لیے جانے کے معاملات پر ہم سب کے سب صحافی متفق ہوں، چاہے نظریاتی طور پر ہم جتنے بھی مخالف ہوں. اور بدقسمتی سے عمران ریاض خان صاحب کے کیس میں ایسا نہیں ہوا. اچھا، اب کچھ لوگ وہ جو جن کا کام جلتی پر تیل ڈالنے کا ہوتا ہے، وہ اکثر پوچھتے ہیں کہ اچھا پھر بتائیے کہ وہ کن کے پاس ہیں. تو اس کا جواب عمران ریاض خان صاحب خود ہی دے چکے ہیں. عمران ریاض خان صاحب کی ویڈیوز موجود ہیں جن میں وہ لاپتہ یا گمشدہ ہو جانے والے افراد کے حوالے سے بات کر رہے تھے، ڈیفینڈ کر رہے تھے انفارچونیٹلی اس معاملے کو. لیکن ان کا اشارہ پاکستان کے جن اداروں کی جانب تھا ہم سب جانتے ہیں. سو اس کا جواب عمران ریاض خان صاحب خود دے چکے ہیں. پاکستان کے ہر آدمی کو اس کا جواب معلوم ہے. بس یہ سب سے اچھی بات ہے کہ وہ خیر و عافیت سے ہیں، اور امید کی جانی چاہیے کہ وہ خیر و عافیت سے بہت جلد اپنے گھر والوں سے ملیں گے. سو اس طرح کی افواہیں کہ خدا نہ خواستہ عمران ریاض خان صاحب کو مار دیا گیا ہے، یا عمران ریاض خان صاحب آنے والے ہیں اور جس جماعت کے وہ حامی تھے اس سے متعلق کچھ انکشافات کریں گے نیگیٹیولی یا اس کے خلاف کوئی بات کریں گے، آج کی تاریخ تک ایسی کوئی خبر نہیں ہے. بس یہ دعا کیجئے کہ ان کا یہ برا وقت جلد ختم ہو، ان کی یہ قید جلد ختم ہو، جو کہ قانونی بھی نہیں ہے، جو آئینی بھی نہیں ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پروردگار دو عالم چاہے تو انشاءاللہ العزیز وہ یہ سارے لمحے، وہ جو ایک ایک منٹ ہے، ایک ایک سیکنڈ ہے، جو میری بہن پر، جو ان کی اہلیہ ہیں، جو میرے بھائی جو عثمان ریاض خان ہیں، انتہائی نفیس شخص، میری ان سے متعدد مرتبہ بات ہو رہی ہے اس سارے معاملے کے اندر. اور میں نے ان سے کہا بھی کہ یار جتنا ڈانٹنا ہوگا، جو بھی آپ کا مجھ پہ غصہ ہوگا وہ آپ کر لیجئے گا. تو انہوں نے کہا نہیں، عمران بھائی بھی ایسا نہیں سوچتے تھے آپ سے متعلق، اور ہم بھی ایسا نہیں سوچتے آپ سے متعلق. میری خواہش ہوگی کہ میں ان کے گھر جاؤں اور ان کے گھر جا کے ان کے اہل خانہ کو شاید میرے جانے سے کہ یار ایک مخالف شخص جو نظریاتی مخالف ہے وہ گھر آ گیا ہے، تو شاید ان کو اور زیادہ تسلی ہو. میری یہ خواہش بھی ہے اور میں اس کا اظہار بھی انشاءاللہ اس پلیٹ فارم کے تھرو بھی کر رہا ہوں. جنید سے بھی جو ان کے بہت قریبی ہیں، عثمان بھائی سے بھی، اور عثمان بھائی کو میں انشاءاللہ فون پر بھی یہ گزارش کروں گا کہ میں گھر حاضر ہونا چاہتا ہوں، اور اللہ کرے کہ اس سے پہلے عمران ریاض خان واپس آ جائیں. میرے یہ بندھے ہوئے ہاتھوں کی جانب دیکھیے، اللہ اور اللہ کے رسول کا واسطہ ہے، ایک باپ کا، ان کے بچوں کا، ان کی بیٹیوں کا، ان کے بیٹوں کا معاملہ ہے. پلیز اس میں اپنی سیاست کو، اپنی ذاتی نفرت کو، اپنے اناد کو مت لے کر آئیے. عمران ریاض خان کے لیے بس صرف ایک نکاتی ایجنڈا کہ یار آئینی طور پر، قانونی طور پر آپ نے جو ایکشن لینا ہے جس کے خلاف پلیز لیجئے، لیکن اس طرح سے جبری طور پر گمشدہ نہ کریں. اگر آپ کو اس کی بات پسند نہیں ہے، مجھے بھی ان کی بات پسند نہیں ہے، لیکن خدا کے واسطے کم سے کم یہ طریقہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے آپ کسی کی رائے کو تبدیل کریں یا آپ کسی کی رائے پر اثر انداز ہوں. سو آپ سب سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپس کی کھینچا تانی، آپس کی ٹانگیں کھینچنا، کسی نے کیا تھمبنیل لگا دیا ہے، کسی نے کیا گفتگو کر دی ہے کہ کون کس کے مخالف تھا، آج وہ کیوں حق میں بات کر رہا ہے، پہلے وہ کیوں حق میں بات نہیں کرتا تھا، اب وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، اب وہ ویوز لینے کے چکر میں ہے. میں کم سے کم
اس سے بلند ہو چکا ہوں آپ سب کی مہربانیوں سے ہی، آپ سب کی ویورشپ کی بدولت ہی۔ آپ سب جانتے ہیں پچھلے 10 سال کا کریئر میرے سامنے ہے، سو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز عمران ریاض خان کے لیے جہاں جہاں جیسے جیسے ممکن ہے آواز اٹھاتے رہیں۔ 76 دن معمولی وقت نہیں ہوتا ہے، 76 منٹ ذرا خود کو جبراً دور رکھ کر دیکھیے اپنے پیاروں سے، تب آپ کو عمران ریاض خان اور عمران ریاض خان کی فیملی کی تکلیف کا اندازہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس تکلیف کو جلد ختم کرے اور پروردگار دو عالم خیر و عافیت سے عمران ریاض خان کو واپس اپنے گھر لے کر آئے۔ میں گاہے بگاہے آواز بلند کرتا رہوں گا، آپ میں سے بھائی جس کو اعتراض کرنا ہے آپ اعتراض کرتے رہیے، میں اپنے حصے کا کام کرتا رہوں گا۔ بروز حشر دیکھیں گے کہ پروردگار دو عالم کس سے خوش ہے، اور انشاءاللہ عزیز عمران ریاض خان صاحب جب واپس تشریف لے آئیں گے تب فیصلہ ہو جائے گا کہ عمران بھائی کس شخص سے متعلق زیادہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں یا زیادہ طمانینت کا اظہار کرتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کیونکہ جانے سے پہلے بھی ان سے گفتگو ہوئی تھی، ملاقات طے ہو گئی تھی، معاملات کافی حد تک بہتری کی جانب گامزن تھے، اور انشاءاللہ جب وہ واپس آئیں گے تو جفی ڈال کر ان سے ملاقات ہوگی۔ لیکن بات پھر وہی کہ جہاں نظریاتی اختلاف ہوگا احسن طریقے سے تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے اختلاف کا اظہار ضرور ہوگا، اور میں بہت بے صبری سے اس دن کا انتظار کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات انہیں خیر خیریت کے ساتھ اپنے گھر والوں میں انشاءاللہ واپس لے کر آئے۔ آپ سب پلیز یہ محرم الحرام کے ایام ہیں ان کے لیے بہت بہت دعا کیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔